امریکہ کی ریاست فلاڈیلفیا میں شراب خانے کے باہر مسلح شخص کی فائرنگ سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ نامعلوم مسلح شخص نے شراب خانے کے باہر کھڑے لوگوں کو نشانہ بنایا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ زخمی ہونے والے 4 افراد کی حالت نازک ہے۔ جمعے کی شام ہونے والی فائرنگ کے بعد گولف اینڈ سوشل اسپورٹس شراب خانے کے اندر جھگڑا ہوا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ مسلح افراد نے شہر کے شمال میں مصروف ڈیلاویئر ایونیو کے پہلو پر جمع ہجوم اور فائرنگ کی۔ حکام نے بتایا کہ پولیس کو 2 زخمی اسٹور جبکہ 2 دیگر زخمی شراب خانے کے اندر ملے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 زخمیوں کو نجی گاڑی میں اسپتال پہنچایا گیا۔ پولیس کو وقوع سے 21 گولیوں کے خول ملے ہیں۔ 23 مارچ کو امریکہ کی مغربی ریاست کولوراڈو کے علاقے بولڈر میں ایک مسلح شخص نے سپر مارکیٹ میں فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں جائے وقوع پر پہنچنے والے پہلے پولیس افسر سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی خفیہ اداروں نے جو بائیڈن حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ اگر امریکی فوجی دستوں کو متحارب فریقین کے مابین اقتدار تقسیم کرنے کے معاہدے کے بغیر واپس بلایا گیا تو 2 سے 3 سال کے عرصے میں طالبان افغانستان کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں نامعلوم امریکی حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس قسم کے ٹیک اوور سے افغانستان میں القاعدہ کو دوبارہ منظم ہونے میں مدد ملے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا 3,500 امریکی فوجیوں کے انخلا کے لیے 1 مئی کی ڈیڈ لائن پر عمل کیا جائے، جو ان کے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ برس فروری میں طالبان کے ساتھ معاہدے میں طے کی تھی۔ امریکی اخبار نے لکھا کہ کچھ امریکی عہدیداران جو کہ افغانستان میں امریکی فوجی رکھنے کے حامی ہیں، وہ خفیہ اداروں کی رپورٹ کو استعمال کر کے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ فوجیوں کو ڈیڈ لائن کے بعد بھی افغانستان میں موجود ہونا چاہیے۔ مذکورہ رپورٹ پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے کسی قسم کے تبصرے سے انکار کیا گیا۔ یہ کلاسیفائیڈ انٹیلیجنس جائزہ گزشتہ برس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ دوسری جانب جو بائیڈن نے بھی وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ فوجیوں کے انخلا کی ڈیڈ لائن پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، جس کے لیے اتحادی افواج کے بھی 7,000 فوجیوں کا انخلا درکار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ سمیت دنیا کے تقریباً 40 رہنماؤں کو اپریل میں مجوزہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ سربراہی کانفرنس 22 اور 23 اپریل کو آن لائن ہوگی۔ امید ہے کہ اس اجلاس سے زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی سے متعلق کاوشوں کو سمت دینے اور ماحول دوست اقدامات میں تیزی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم سمیت سعودی عرب، بھارت اور ترکی کے رہنماؤں کو بھی سربراہی اجلاس میں مدعو کیا ہے۔ امریکی ریاست جارجیا کے شہر نیونن میں طوفانی ہواؤں سے املاک کو نقصان پہنچا اور گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ مختلف حادثات میں ایک شخص ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ طوفان کے بعد مقامی افراد نے ریسکیو حکام کے ساتھ مل کر بحالی کا کام شروع کر دیا۔ ادھر امریکی ریاست الاباما میں 7 مختلف مقامات پر آندھی اور بگولوں نے تباہی مچائی۔ بگولوں کی زد میں آتے ہوئے کم سے کم 5 افراد ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ معروف پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے سارہ بھروانہ کے ساتھ شادی کو اپنی خوش قسمتی قرار دے دیا۔ عاطف اسلم اور سارہ بھروانہ آج اپنی شادی کی 8ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ شادی کے 8 برس بعد بھی عاطف اسلم اپنی بیوی کے بے حد دیوانے ہیں اور سارہ کے ساتھ شادی کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ عاطف اسلم نے سوشل میڈیا پر سارہ کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی، جس میں دونوں سرسبز گھاس پر بیٹھے انتہائی خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ تصویر کے کیپشن میں عاطف اسلم نے اپنی بیوی کو اپنی ملکہ قرار دیتے ہوئے لکھا، "میں آج تک خوش ہوں،
کہ میری ملاقات تم سے ہوئی، نہیں تو پتہ نہیں کس سے شادی ہو جانی تھی۔ ماشاءاللہ میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان میں تم سب سے مضبوط شخصیت ہو، اور میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے مجھے اتنے خوبصورت بچے دیے۔ ہم تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، شادی کی سالگرہ مبارک ہو۔ واضح ہے کہ عاطف اسلم ہر سال اپنی اہلیہ کو منفرد طریقے سے شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہیں۔ دونوں کے 2 بیٹے ہیں جن سے دونوں بے حد محبت کرتے ہیں۔ چند روز قبل بالی ووڈ اداکار عامر خان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، اور اب اداکار پریش راول بھی عالمی وبا کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اداکار پریش راول نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کی گئی پوسٹ میں خود میں کرونا وائرس کی تصدیق سے متعلق بتایا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی گئی ٹویٹ میں کہا کہ بدقسمتی سے میرا کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ پریش راول نے کہا کہ وہ لوگ جو گزشتہ 10 دنوں میں مجھ سے رابطے میں رہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ 65 سالہ اداکار نے رواں ماہ کے اوائل میں کرونا وائرس کی ویکسین کا پہلا ڈوز لگوایا تھا۔ انہوں نے ویکسین کا پہلا ڈوز لگوانے کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی تصویر شیئر کی تھی اور لکھا تھا کہ وی سے ویکسین۔ پریش راول نے تمام ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز اور سائنسدانوں کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اداکار پریش راول کی جانب سے وائرس کا شکار ہونے کی تصدیق کے بعد انوپم کھیر، اشوک پنڈت اور دیگر اداکاروں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پریش راول سے قبل 24 مارچ کو مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی اور وہ ان دنوں گھر میں قرنطینہ میں ہیں۔